السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سورۃ القریش۔ ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 106 ہے، عدد آیات 4 ہیں، ترتیب نزول 29 ہے، مقام نزول مکہ ہے، سورت کا نام القریش ہے۔ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورہ میں کس کا ذکر ہے، قریش کا ہے۔ قریش کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، آپ کے لوگ تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے جن کے بارے میں اس سورہ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ سورۃ القریش کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، چلیے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چھوٹی سی سورہ ہے، 4 آیات ہیں۔ فرسٹ آیات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لإیلاف قریش، ایلاف مانوس کرنے کے سبب، مانوس ہونا، جاننا، پہچاننا، الفت۔ اردو کا ورڈ بھی ہے الفت، اسی طرح قرآن میں ہے الف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے سبب۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ہر کسی کو پتا تھا کہ قریش کون ہے۔ جب اتنا بڑا انعام لیا گیا، ایسا انعام جس کو سب جانتے تھے، جس کے بارے میں سب جانتے تھے، تو کیا ہوا کہ سب ایک دم الرٹ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ سنائی اور اتنا بڑا نام اس آیت میں لیا گیا قریش، تو سب الرٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نہیں بتایا گیا، اس آیت میں یا اس سورہ میں نہیں بتایا کہ قریش کون تھے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب یہ نازل ہوئی تو سب جانتے تھے کہ قریش کون ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا کہ کون تھے قریش، ڈائریکٹلی بات سٹارٹ کر دی ہے۔ لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے سبب، قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ اب اکیلی اس آیت سے مطلب واضح نہیں ہوا، بات سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ الرٹ ہو گئے کہ کیا کیا کہا جائے گا قریش کے بارے میں۔ کوشچنز ریز ہونا شروع ہو گئے مائنڈز میں کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کون سے مانوس ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس چیز کی محبت، کون سی الفت کی بات کی جا رہی ہے، یا یہ کہ کس چیز سے قریش کو مانوسیت تھی، کس چیز سے قریش کو الفت تھی، کس چیز میں ان کا انٹرسٹ تھا، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس صورت کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا قریش کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے۔ اس میپ کو دیکھتے ہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، حضرت سلیمان کے دور کی بات ہے۔ کنگڈم آف سبا یہاں ہوتی تھی۔ جب کنگڈم آف سبا ختم ہوئی تو یہ لوگ بکھر گئے مختلف علاقوں میں، کچھ مارے گئے، کچھ بکھر گئے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب اس علاقے میں آ کے اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے 2 بیٹے تھے عبد المناف اور عبد الدار۔ قصی خود بھی ایک بہت اچھا انسان تھا، اور اس کا بیٹا عبد المناف بھی اپنے باپ کی طرح ہی بہت اچھا انسان تھا، اور یہ دونوں باپ بیٹا بہت پاپولر تھے لوگوں میں۔ عبد المناف کے آگے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ہاشم کے آگے تھے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے آگے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے آگے بیٹے تھے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان 4 بھائیوں میں ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل
ان میں سے جو بزنس مائنڈیڈ آدمی تھے وہ بھائی تھے. وہ کون تھے؟ وہ ہاشم تھے. انہوں نے ایک بزنس پلان بنایا اور اپنے باقی 3 بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ اس پلان میں شامل کیا. تجارت کا پلان کیوں بنایا؟ کیونکہ مکہ ایک پتھریلا علاقہ تھا، وہاں زراعت نہیں تھی تو کھانے پینے کی بھی تنگی تھی، اور جب کھانا نہیں تھا، زراعت نہیں تھی، تو وہاں پہ امن بھی نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے پلان بنایا کہ ہم تجارت کرتے ہیں، اور یہ جو پورا علاقہ ہے حجاز کا، یہ ان 4 بھائیوں نے ڈیوائیڈ کر لیا. ایک بھائی نے یمن کی سائڈ جانا شروع کر دیا، دوسرے بھائی نے حبشہ کا علاقہ لیا، ایک بھائی اوپر عراق اور سیریا کی طرف جانا شروع کر دیا. تو اسی طرح 4 بھائیوں نے اس حجاز کو، یہ جو مکہ کے ارد گرد کا علاقہ ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر لیا اور انہوں نے تجارت شروع کر دی. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی پیڑھی. ان کے آباء و اجداد کو عبد المطلب کے جو والد تھے ہاشم کے والد عبد المناف، اور عبد المناف کے والد قصی بن کلاب، یہ سب بہت پاپولر تھے اور لوگ ان کو جانتے تھے پیڑھی در پیڑھی. اب یہ جو 4 بھائی ہیں، ان 4 بھائیوں کو بھی اصحاب الاف کہا جاتا ہے، مطلب الفت پیدا کرنے والے بھائی، پیار دینے والے بھائی، یا ان لوگوں سے لوگوں نے پیار کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جب تجارت شروع ہوئی، رزق آنا شروع ہوا، مال و دولت بڑھنی شروع ہوئی، تو لوگوں نے ان کو پیار دینا شروع کر دیا. کہ آف کورس اس سے پہلے بھوک تھی، بے امنی تھی، تو جب رزق آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا تو لوگوں نے ان کو جاننا شروع کر دیا، ان سے مانوس ہونے شروع ہو گئے. اب یہ جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب اسکالرز کا، عالم دین کا، مفسرین کا کہنا ہے کہ یا تو اس آیت سے مطلب ہے کہ اصحاب الاف کی بات ہو رہی ہے، ان 4 بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، یا پھر اس بات کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے قریش والوں کو مانوسیت تھی، یا جس چیز کا انٹرسٹ تھا، یا جس چیز سے الفت تھی. اور ایسی کیا بات تھی، ایسا کیا کام تھا جس سے قریش کو مانوسیت تھی، جس میں قریش کا انٹرسٹ تھا؟ اس کا ذکر نیکسٹ آیا میں ہو رہا ہے. نیکسٹ آیا کیا ہے؟ ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافیہم، ان کا مانوس کرنا، یا ان کو انٹرسٹ ہونا، یا ان کو کسی چیز کا شوق ہونا کس سے تھا؟ رحلہ کسے کہتے ہیں؟ سفر کو. کون سا سفر؟ ایسا سفر الشتاء، سردی میں، والصیف، اور گرمی میں. ایسے سفر سے ان کو مانوسیت تھی، ان کا انٹرسٹ تھا، جو سردی میں بھی ہوتا تھا اور گرمی میں بھی ہوتا تھا. اب یہاں پہ اس سفر سے کیا مراد ہے؟ اس سفر سے مراد ہے تجارت. کون سی تجارت؟ جو اہل قریش کرتے تھے. اسی لیے قریش کو لیڈرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت کامیاب تاجر تھے. ان کی تجارت بہت فائدہ مند تھی، اور بہت سکسیسفل تجارت. ان کے جو بزنس ٹرپ جاتے تھے، جو ان کے تاجر جایا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ منافع کے ساتھ واپس آتے تھے. اور ان کی تجارت کیوں چمکی؟ اس کے ریزنز ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ان کی تجارت کے بڑھنے کے، یا ان کی اس کامیابی کا کہ پیچھے کیا ریزنز تھے. ہم پھر میپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تجارت کیوں چمکی. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مڈل میں مکہ ہے اور یہاں پہ یمن ہے. یہ جو درمیان میں ریڈ سی ہے نا، اس میں سے سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ راکی سی ہے، اس کے اندر نیچے راکس یا پہاڑ، جو اس کے نیچے کی چٹانیں ہیں جو پانی کے اندر ہیں، وہ اتنی زیادہ تھی کہ یہاں سے شپس جانا آسان نہیں تھا، شپس کو لے کے جانا آسان نہیں تھا. خطرہ تھا کہ وہ ڈیمیج ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. تو یہ جو یمن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن کا جو بارڈر ہے وہ افریقہ کے بہت پاس ہے. تو یہاں سے سفر بہت چھوٹا پڑتا تھا، سی کا سفر، اور بہت آسانی سے ہو جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سفر کرتے تھے سردی میں بھی اور گرمی میں بھی. اب مکہ جو ہے درمیان میں ہے. جب سردی ہوتی تھی تو اہل قریش یمن کی طرف تجارت کرتے تھے، کیونکہ ایکویٹر کے پاس ہے، تو سردی میں وہ یمن کی طرف کرتے تھے. اور جب گرمی ہوتی تھی
تو وہ اوپر کی طرف سیریا اور عراق کی طرف تجارت کرتے تھے، تو اس طرح پورا سال ان کی تجارت چلتی رہتی تھی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ان کو کہ پورا سال ان کی تجارت کے راستے کھلے رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ یمن ہے، جب یمنی لوگوں نے تجارت کرنی ہوتی تھی تو ان کو اتنا کھلا راستہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس سے بہت قبائل آتے تھے مکہ کے، اور یہ لوگ ایزیلی آگے سفر نہیں کر سکتے تھے، اتنا آسان نہیں تھا کہ پورا مکہ، یہ پورا حجاز کراس کر کے اوپر کی طرف سب لے کے جانا۔ لیکن مکہ والوں کے لیے بہت آسان تھا کیونکہ وہ درمیان میں تھے۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن تھی کہ پورے سال ان کی تجارت چلتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریزن ہیں کہ قریش کی تجارت جو ہے وہ کیوں اتنی چمکی۔ دوسرا ریزن یہ ہے، قریش جو تھے وہ بیت اللہ کے خدام تھے، خدمت کرتے تھے۔ دوسرے علاقوں سے جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا وہ ان کی بہت خدمت کرتے تھے، انہیں پانی پلاتے تھے، ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے، تو لوگ ان کو جانتے تھے۔ اور دوسرے علاقوں کے لوگ ہمیشہ قریش کے احسان مند رہتے تھے خدمت کی وجہ سے۔ تو جب یہ اپنے قافلے دوسرے علاقوں سے لے کے گزرتے یا وہاں پر جاتے تو لوگ ان کے احسان مند رہتے تھے، ہمیشہ ان کو راستہ دیتے تھے، ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ تھرڈ ریزن یہ ہے کہ یہ علاقہ جو تھا یہ پتھریلا علاقہ تھا، یہاں سے تجارتی قافلے لے کے جانا اتنا آسان نہیں تھا، اور جب لوگ لے کے جاتے تھے تو یہاں پہ چور ڈاکو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو یہ جو ڈاکو اور چور تھے یہ امن سے قافلوں کو جانے نہیں دیتے تھے، لیکن قریش کو اس بات کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ جب بھی کوئی ڈاکو ان کو لوٹنے کے لیے آتے تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے انا من حرم اللہ، کہ میں اللہ کے حرم سے ہوں، میں اللہ کے گھر سے ہوں، میں ان کا اللہ کے گھر کا خادم ہوں۔ تو یہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ الٹا کیا کرتے تھے کہ کئی دفعہ وہی چور ڈاکو ان کو تحفظ بھی دیتے تھے اور ان کے قافلے آرام سے گزرنے دیتے تھے۔ ان قافلوں، قریش کے قافلوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے تھے، ان کو راستہ دیتے، ان کو کھانا پینا دیتے، ان کو عزت دیتے۔ اس کے علاوہ قریش کے قافلے جو اتنے پرامن طریقے سے تجارت کرتے تھے، اس کا ایک اور ریزن یہ تھا کہ مکہ کے اندر، حرم کے اندر 360 بت پڑے ہوتے تھے، ڈیفرنٹ بتوں کو مانتے تھے۔ اس پورے علاقے کے لوگوں کا اپنا ایک بت تھا، لیکن ان کے بتوں کے جو لیڈر سب سے بڑا بت ہوتا تھا وہ حرم میں پڑا ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی اس بات سے نہیں رکتا تھا ان کو لوٹنے سے کہ انا من حرم اللہ، کہ میں اللہ کے حرم سے، اس کے باوجود کوئی ان کو لوٹنے کی کوشش کرتا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ٹھہرو، مجھے واپس جان لینے دو، میں تم لوگوں کا بت توڑوں گا۔ اور اس چیز سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے کہ اگر ہمارا بڑا بت توڑ دیا جائے گا تو ہم پہ کوئی آفت آ جائے گی، ہم پہ بہت بڑی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ تو وہ ڈر جاتے تھے، وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور ان کے قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے۔ تو اس طرح یہ سارے علاقے قریش کے کنٹرول میں تھے۔ اس کے علاوہ کیا ریزن ہے؟ ایک تو ہے کہ پورا سال ان کی تجارت رہتی تھی کیونکہ درمیان میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جو باہر سے سامان، ایک تو اپنا سامان لے کے جاتے تھے، اوپر سے جب باہر سے اور سامان لے کے مکہ آتے تھے تو وہ والا سامان بھی جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے وہ مکہ والوں سے بھی ان کا سامان لے کے جاتے تھے۔ تو کتنا فائدہ ہو گیا کہ ایک تو پورا سال ان کی تجارت رہتی تھی، پھر جو باہر کے علاقوں سے وہ مکہ لے کے آتے تھے وہ سامان بھی نکلتا تھا۔ صرف اپنے مکہ کے لوگ ہی اس سامان کو نہیں لیتے تھے، بلکہ ارد گرد کے علاقے والے جو مکہ کی زیارت کے لیے، حرم کی زیارت کے لیے، کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے وہ بھی لے کے جاتے تھے۔ تو کتنا فائدہ ہے ان کو۔ اور یہی وجہ تھی کہ مال و دولت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے یہ لیڈر مانے جاتے تھے، کیونکہ ہر طرح سے ان کو بہت فائدہ تھا۔ جیسے جیسے پیسہ آتا گیا اس طرح ان کے قافلے بڑھتے گئے، ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کو اور فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ تھا کہ جب یہ لوگ سامان لے کے جاتے تھے، کیونکہ لوگ ان سے مانوس ہوتے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ لوگ ہماری مکہ میں کتنی خدمت کرتے ہیں، تو ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے۔
ایک نئے انسان، اگر آپ کوئی چیز کسی سے لے رہے ہیں، کسی ایسے انسان سے لے رہے ہیں جس کا بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں پتا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چیز لینا. لیکن جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں یا آپ نے پہلے سے ان کے ساتھ بزنس کیا، ان پہ آپ کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. آپ ان سے ایزیلی سامان لے لیتے ہیں یا آپ ان سے ایزیلی ڈیلنگز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ جب ان کو جانتے تھے اور ان کے احسان مند ہوتے تھے کہ لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں جب ہم مکہ جاتے ہیں، تو لوگ ان سے ایزیلی اپنی تجارت کی چیزیں لیتے تھے، دیتے تھے. اور ابھی بھی آج بھی دیکھیں کہ ہم لوگ جب کوئی چیز لیتے ہیں، آن لائن لیتے ہیں، تو ہم ریویوز پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ کتنا لوگوں نے کس کے بارے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے میں 1 یا 2 ریویو ہیں یا کوئی ریویوز نہیں ہے، تو ہم اس چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں، شاید یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں بے تحاشا پازیٹیو ریویوز ہیں، تو ایک دم سے ہمارا ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور ہم فوراً وہ چیز لیتے ہیں. اسی طرح ہی اس وقت بھی جب لوگ ان کو جانتے تھے اور دوسرے لوگ بھی گواہ ہوتے تھے کہ ہاں یہ لوگ تجارت کرتے ہیں یا یہ مکہ کی خدمت کرتے ہیں، تو لوگوں کا ٹرسٹ ان پہ بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ ان سے آسانی سے لین دین کرتے تھے. اسی لیے مکہ جو ہے وہ بہت اہم مرکز بن گیا تجارت کے لیے. اس تجارت کا ان کو اور فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ تجارت کے قافلے اوپر کی طرف عراق، بغداد لے کے جاتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے رسم الخط لے کے آنا شروع کر دیا. رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کا فن. یہ لوگ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہ لکھنے کا فن، رسم الخط، عراق سے مکہ لے کے آئے. اور یہی وجہ ہے کہ قریش میں سب سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے. تو لکھنے کا جو فن ہے وہ یہ لوگ عراق سے لے کے آئے. اسی لیے مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں جتنے بھی عرب قبیلے تھے، ان میں سے سب سے پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ قریش تھے. اور وہی رسم الخط بعد میں قرآن لکھنے کے کام آیا. سبحان اللہ. تو کتنے فائدے تھے؟ کیوں چمکی ان کی تجارت؟ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب. قریش جس سے مانوس تھے، جس کا انٹرسٹ تھا، کس کا تھا؟ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سفر کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی. کتنا فائدہ تھا نا ان کو، پورا سال ان کی تجارت رہتی تھی. اور جو سامان وہ اپنے دوسرے جگہوں سے اپنے شہر لے کے آتے تھے، وہ بھی بک جاتا تھا. لوگ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. ان کے بڑے بڑے قافلے بہت امن سے، محفوظ طریقے سے واپس جاتے، اور کوئی ان کو لوٹنے کی جرت تک نہیں کر سکتا تھا. لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے، اور ان کو پر امن طریقے سے تجارت کے لیے سفر بھی کرنے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قریش کو بے غم کر دیا تھا. کس چیز سے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی ہم نیکسٹ آیا پڑھتے ہیں. کتنی سہولتیں تھیں ان کو، کتنے فائدے تھے ان کے. تو جب اتنے فائدے ہوں، اتنی سہولتیں ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کی، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. یہاں پہ جو ہے وہ مین پوائنٹ بتایا گیا ہے سورت کا، کہ اگر ایک یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر قریش یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اسٹریٹجیز ہیں، ان کی ذہانت ہے اور ان کی قابلیت ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی تجارت چمکی ہے، تو یہ غلط ہے. اصل میں یہ اس گھر کی برکت سے ہے. یہ گھر جو اللہ کا یہاں پر ہے، اس گھر کی برکت کی وجہ سے، اور یہ ان کو بلیسنگز ملی ہیں، اور ان کو کیا چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم لوگ سمجھنے لگے کہ تم لوگ بہت اسپیشل ہو. کس چیز کا کمال ہے؟ کس کے ارد گرد تم لوگ پیدا ہوئے؟ کیونکہ پیدا ہونا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس انسان نے کہاں پیدا ہونا ہے. تو اگر وہ یہاں پیدا ہوئے تو اس میں ان کا کوئی کمال ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ سمجھو کہ تم لوگوں کا کمال ہے، تم لوگوں کی ذہانت ہے، تم لوگوں کی اسٹریٹجیز ہے، کہ تم لوگ یہاں کے لیڈرز بن گئے ہو، کہ ہم تو قریش ہیں
نہیں، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کب سے یہاں پہ پلان کیا ہے سب کچھ. یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ رزق تھا نہ امن تھا. کس کو لا کے یہاں بسایا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت ابراہیم لے کے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. اور یہاں پہ کیا تعمیر کیا؟ یہاں بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے. تو اگر تم لوگوں کو یہ سب کچھ ملا ہے تو کس کی بدولت ملا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور جب وہ قافلوں پہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ انا من حرم اللہ، میں اللہ کے حرم سے ہوں، اللہ کے گھر سے ہوں، تو ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کے قافلوں کو پکڑا نہیں جاتا تھا. تو اس میں کیا ان کا کمال تھا؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہاں پر، جس کی رسپیکٹ دوسرے قبائل کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا احترام کرتے تھے. بلکہ الٹا ان کو حفاظت ملتی ہے اور ان کو پرامن طریقے سے قافلوں کو وہاں سے گزر لینے دیا جاتا ہے. اگر وہ کہتے کہ آنا فلاں 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 تو لوگ ان کو لوٹنے سے باز آتے؟ نہیں، وہاں سے تو کوئی گزر ہی نہیں سکتا تھا. وہاں تو بڑے بڑے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، اسی لیے تو لوگ سفر نہیں کرتے تھے. لیکن یہ لوگ آرام سے چلے جاتے تھے کہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام لیتے تھے وہاں پر جا کے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں. اور لوگ بھی حج کرنے آتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے حج کرنے. ورنہ مکہ میں جو اتنا پتھریلا علاقہ ہے، اتنا سفر مشکل ہے، وہاں ویسے لوگ کون آتے؟ اتنی دور دور سے جو لوگ آتے تھے کس لیے آتے تھے؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے نا، حج کرنے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کے قافلے جاتے ہیں، یہ جتنی مال و دولت ہے، یہ جو تحفظ ہے، امن ہے، رزق ہے، یہ تم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے اور پھر کیا کرنا چاہیے. پھر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. عاجزی ہونی چاہیے تھی، شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی جگہ پہ، ایسی بابرکت جگہ پہ پیدا کیا ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے. فَلْيَعْبُدُوا، بس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ رب کی. کس رب کی؟ هَذَا الْبَيْتِ، جو اس گھر کا مالک ہے. تو انہوں نے بلکہ کیا کیا؟ انہوں نے احسان مند ہونے کی بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، عاجزی اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے 360 بت رکھ لیے. ہے نا افسوس کی بات. اس صورت کا بہت کنیکشن ہے حضرت ابراہیم کی اس دعا کے ساتھ. حضرت ابراہیم جب یہاں موو ہوئے تو کیا چھوڑ کے نکلے تھے وہاں سے؟ ان کے جو ابو تھے وہ تو بت بناتے تھے اور ان کا دل اس چیز سے اٹھ گیا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے. وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے اور انہوں نے ایک ایسی بستی میں اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو لے کے آئے اور وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، تاکہ یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اور کیا کیا انہوں نے اسی بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھ لیے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی جو وہ یہاں پہ لے کے آئے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کیا دعا کی؟ امن اور رزق. حضرت ابراہیم کی دعا میں پہلے امن آتا ہے اور پھر رزق آتا ہے. جب وہ وہاں آئے ایک ایسی وادی میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ پرامن جگہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ امن دے. اور پھر تھا کیا؟ رزق. ایک اچھی حکومت سے لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ امن اور رزق، کہ ان کو ایسے رستے فراہم کیے جائیں کہ جس سے وہ کما سکیں، جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں. ہے نا؟ کتنی خوبصورت بات یہاں پہ کی گئی ہے. انہی دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس سورۃ القریش میں انہی ہی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. نیکسٹ آیت میں کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. الذی، جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا دیا. کب؟ من جوع، جب وہ بھوک میں تھے، بھوک کی حالت میں تھے. وآمنہم، اور انہیں امن دیا. کب؟ من خوف، جب میں خوف میں تھے، جب وہ سو نہیں سکتے تھے، امن نہیں تھا وہاں پر. کیونکہ جہاں پر رزق نہ ہو بے امنی ہو جاتی ہے.
الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ایک اچھی حکومت سے لوگوں کو توقع ہوتی ہے۔ جب رزق کی فراوانی ہو، جب رزق کے ذرائع ہو، تو وہاں پہ ان جگہوں پر آہستہ آہستہ امن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ بے جا لوٹ مار کرے، وہ اپنے اور اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالے۔ یہ بھوک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مفلسی سے بچانا، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج بھی ہم فیل کرتے ہیں نا کہ جہاں بے امنی ہو وہ لوگ وہاں سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ امن ہو وہاں لوگ بسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ بھوک کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی دو فکروں سے آزاد کر دیا تھا، یہی دو پریشانیوں سے بے خوف کر دیا تھا، بے غم کر دیا تھا، کہ انہیں نہ تو اس چیز کی فکر تھی، اس چیز کا خوف تھا کہ امن نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کی ان کو فکر تھی کہ ان کے پاس رزق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے ان کو بے غم کر دیا۔ کیوں؟ بھوک اور بے امنی انسان کو کچھ اور سوچنے نہیں دیتے۔ اگر انسان کے گرد خوف ہے تو وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اور اگر بھوک ہے تب بھی وہ کچھ پروڈکٹیو کر نہیں سکتا، وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں۔ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بعد کی ہیں۔ جب آپ کے پاس امن ہو اور رزق ہو تو اس کے بعد آپ باقی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ شوق ہے، میری یہ ہابیز ہیں، میں یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ سب بعد کی باتیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ امن اور رزق۔ ایک غریب انسان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ کھانے کو ہے، اگر کچھ کھانے کو مل گیا تو پورا دن کس چیز کی فکر میں گزارتا ہے کہ شام کو کچھ کھانے کے لیے ہوگا، اس کے دماغ میں اور کوئی سوچ آتی نہیں ہے۔ اور جب امن نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو سیف جگہ پہ کیسے لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ اور جب ان دو چیزوں کی فکر ہو تو انسان کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں یہی یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ جو دو مین فکریں ہیں، یہ دو مین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فکروں کو تم لوگوں سے دور کر دیا۔ تم لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی لوٹ لے گا، کوئی بے امنی ہے، یا اس چیز کا خوف کہ رزق نہیں ہے۔ آج بھی مکہ جائیں تو ایسا ہی ہے، رزق کی کمی نہیں ہے اس جگہ پہ، اور امن بھی ہے۔ صرف قریش اپنے گھروں میں آرام سے نہیں سوتے تھے، بلکہ اتنے قافلے محفوظ طریقے سے جاتے تھے اور بھر بھر کے قافلے واپس آتے تھے اور محفوظ آتے تھے، بلکہ اتنے جو لوگ باقی جگہوں سے اس جگہ پہ جاتے ہیں آج بھی پرامن انداز سے جاتے ہیں اور پرامن طریقے سے ہی واپس آتے ہیں۔ یہ دعا ہے اس جگہ کے لیے خاص۔ مکہ میں آج بھی زراعت نہیں ہوتی ویسے، لیکن اگر آپ جائیں تو کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ، بابرکت گھر ہے اللہ کا وہاں پہ۔ حضرت ابراہیم نے اس جگہ کے لیے خاص دعا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے آپ پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بات یہاں کرنے سے؟ کہ ایک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرا کہ اس گھر میں آنے والے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزاد کر دیا ہے رزق کی فکر سے اور بے امنی کی فکر سے، تو اب تم لوگوں کا دھیان ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس فکر سے تو اللہ نے تم لوگوں کو دور کر دیا، تو تم لوگوں کو کس چیز کی کیا ہونا چاہیے؟ کہ تمہیں اس گھر کے میں آنے والے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے سورہ ماؤن میں پڑھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنجوسی کرتے تھے، تو بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگوں کو تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ الٹا انہوں نے کیا کیا؟ یتیموں کو دھکے دینا شروع کر دیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کنجوسی کرتے تھے۔ بہت تکلیف کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا، اتنا سب کچھ دیا، اور انسان ایسے کرنے لگ جائے۔ ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے، میں نے محنت کی، میں نے کمایا، اور میں کسی کو ایسے مفت میں نہیں دے سکتا۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس میں تم لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ اس گھر کی برکت ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھو، یتیموں کو دھکے نہیں دو، بلکہ تم لوگ تو دل و جان سے یہاں آنے والے لوگوں کی خدمت کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، حاجیوں کی خدمت کرو، کیونکہ تم لوگ تو کسی اور غم میں ہو ہی نہیں. اب اس کا کنیکشن بن رہا ہے نا نیکسٹ سورہ ماؤن سے، اسی طرح پہلے والی سورت سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس گھر کا محافظ ہے. اور یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ اس گھر کی خدمت نہیں کرو گے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرو گے تو یہ اختیار تم سے لے لیا جائے گا. تو ایک طرح سے وارننگ بھی دی گئی ہے. سورہ قریش کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ کہ خوف کے بعد حفاظت اور بھوک کے بعد کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اس نعمت ملنے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں جیسے جیسے قرآن پڑھ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو پہلا ورڈ ہے وہ بھی ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، ہر بات پہ شکر کرنا، یہ انسان کو بہت مصائب سے، مشکلوں سے نکال دیتا ہے، بہت ذہنی بیماریوں سے، بہت کوفت سے نجات دیتا ہے. انسان پرسکون رہتا ہے، پرامن طریقے سے رہتا ہے، خوش رہتا ہے. شکر کریں اور شکر ہی اپنے بچوں کو کرنا سکھائیں. اس سے آپ مطمئن رہیں گے، خوش رہیں گے ہمیشہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.